چیز کو پہچان سکیں گے اور نہ کسی دعوے پر کوئی دلیل قائم کر سکیں گے۔ ہم علت سے معلول پر اور معلول سے علت پر استدلال کرتے ہیں، مگر انہی آثار و علامات کے ذریعے سے ہم کو تجربے سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ آثار و آیات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ یہ شے پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس کا فلاں نشان اور اثر بھی ضرور پیدا ہوا، یہ علت سے معلول پر استدلال ہے۔ اور کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ فلاں نشان اور علامت ظاہر ہے، اس لیے وہ شے بھی ہے، یہ معلول سے علت پر استدلال ہے۔ کبھی ہم آگ کے وجود سے حرارت کے وجود پر اور کبھی حرارت کے وجود سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ ہم کسی غیر آباد مکان میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہم کو ایک شاندار عمارت نظر آتی ہے، اگرچہ ہم نے اس عمارت کے بنانے والوں کو نہیں دیکھا ہے، مگر اس عمارت کو دیکھ کر ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی معمار کی صنعت ہے۔ ایک جنگل میں ایک جھونپڑے کے اندر ایک تنہا زخمی پڑا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زخم صاف ہیں، مرہم پٹی کی جا رہی ہے، اس کے آرام و آسائش کے تمام سامان قرینے سے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے گو اس کے تیمار دار کو نہیں دیکھا، مگر آس پاس کے علامات و آثار بتاتے ہیں کہ اس بیمار کا کوئی تیمار دار ہے، اور وہ نہایت رحم و مہربانی سے اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے میں طبیب ہوں، اس کے پاس جو مریض آتے ہیں وہ اس کے نسخے سے شفا بھی پاتے ہیں۔ اب گو ہم نے اس کو طب کی تحصیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اس کے آثار و علامات کو دیکھ کر اس کے دعوے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا فن استدلال ہے، اور اسی پر ہمارے تمام حصولی علوم کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں آیت کا لفظ اس معنی میں کثرت سے آیا ہے کہ ہم یہاں ان کا استقصاء بھی نہیں کر سکتے، صرف متفرق صورتوں سے چند آیات یہاں نقل کرتے ہیں جن سے مفہوم کی تشریح ہو جائے گی۔ سورہ جاثیہ کی آیات نقل کی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے آیات یعنی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور زمین میں اور جو چوپائے چلتے ہیں ان میں ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں آیات ہیں یعنی نشانیاں ہیں۔ اور رات دن کے الٹ پھیر اور آسمان سے جو خدا روزی برساتا ہے اور جس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہواؤں کے پھرنے میں عقل والوں کے لیے آیات ہیں یعنی نشانیاں ہیں۔ یہ آیتیں ہیں جن کو ہم سچائی کے ساتھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں، تو پھر خدا اور اس کی نشانیوں کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ بے شک آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے الٹ پھیر اور ان کشتیوں میں جو دریا کے اندر انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے سامان لے کر چلتی ہیں، اور خدا جو آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے وہ زمین کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور زمین میں جو چوپائے اس نے پھیلا رکھے ہیں اور ہواؤں کو مختلف سمتوں میں چلاتے ہیں، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے بیچ میں مسخر ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یعنی آیات ہیں۔ اور سورہ انعام کی آیت ہے، اور وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر چیز کی نشو و نما کو ظاہر کیا، پھر اس سے سبزے پیدا کیے کہ جس سے ہم تہ بتہ دانہ نکالتے ہیں، اور کھجور جن کے خوشے نیچے لٹکے ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغوں کو اور زیتون اور انار کو اس نے پیدا کیا جو باہم ملے جلے ہوتے ہیں اور ان میل بھی ہوتے ہیں، ان کے پھلنے اور پکنے کو دیکھو، ان چیزوں میں ایمان والوں کے لیے آیات ہیں یعنی نشانیاں ہیں۔ سیرت النبی کا یہ موضوع اب یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، فاستسقا فمطروا، انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت سے، بارش مانگی ان کے لیے، پس انہیں اللہ پاک نے بارش عطا کر دی، سیراب کر دیے گئے اور قحط اٹھا لیا گیا۔ آقا علیہ السلام کی اندازہ کر لیں، باوجود اس کے کہ یہ انتقام کا وقت تھا، دیکھا تم نے کس حال میں قسم پرسی کے عالم میں صحابہ کرام کو، اسلام کے خادموں کے اپنے وطنوں گھروں سے نکالا تھا، کتنی اذیتناک تکلیفیں دیتے تھے تم انہیں، پتھروں کے نیچے رکھ رکھ کر کوڑے مارتے تھے، آگ میں جلاتے تھے، انگاروں پر رکھتے تھے۔ یاد کرو اپنے وہ مظالم، اپنی وہ اذیتیں، اپنی وہ تکلیفیں اور اپنی بے شرم اذیتناک قسم کے وہ عمل جو تم نے روا رکھے، آج اس کی گرفت میں آئے ہو، انتقام کا وقت ہے، تم نے اپنے کرتوتوں کا صلہ مل رہا ہے، آج یہ وقت تھا کہنے کا، مگر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کی تکلیف، پریشانی، مصیبت کا سنا، دست اقدس اٹھا کے اللہ سے قحط کے رفع کرنے کی التجا کر دی، بارش مانگی، اللہ پاک نے عطا کر دی، معاف کر دیے گئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، یہ رافت و رحمت ہے۔ حالانکہ چاہتے تو ان کی ہلاکت کی مزید دعا کر دیتے، نہیں، ان کو معافی لے کے دے دی، نجات لے کے دے دی۔ اسی طرح معروف واقعہ ہے خیبر کا، جس یہودی خاتون نے، یہودیہ نے ایک زہر آلود بکری کا گوشت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پلیٹ میں پیش کیا تھا اور آپ کو کھلایا تھا، زہر کا بھرا ہوا زہر آلود گوشت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یہودیہ تھی، ان امرأۃ یہودیۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومہ فاکل منہا، اس میں سے کچھ آقا علیہ السلام نے ایک لقمہ دو کھائے اور گوشت زہر میں بجھا ہوا، خود بول اٹھا، یا رسول اللہ میں زہر آلود گوشت ہوں، مجھے نہ کھائیے۔ آقا علیہ السلام نے جو صحابہ کرام نے بڑھ کے پکڑ لیا اس یہودی خاتون کو، ایک اور صحابی نے کھایا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ اور اس زہر آلود گوشت کے جو دو لقمے آقا علیہ السلام نے کھائے تھے، اتنی سخت زہر تھی کہ اس کا انہوں نے آقا علیہ السلام کی انتڑیوں کو جا کے تکلیف پہنچائی، اور وصال کے دن تک آپ اپنی مبارک انتڑیوں میں اس زہر کا اثر محسوس کرتے تھے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے کہ عائشہ، میں خیبر کی زہر آلود گوشت کا جو اثر ہے زہر کا، انتڑیوں میں، پیٹ کے اندر آج بھی محسوس کرتا، تا دم وصال اس کا اثر برقرار رہا، مگر آقا علیہ السلام کی وفات نہ ہوئی اس زہر کے سبب۔ اس یہودیہ کو پکڑا صحابہ کرام نے، لایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، فقالت اردت لاقتلک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو معاذ اللہ جان سے مار دوں، قتل کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے سمیت کسی میرے دشمن کو یہ طاقت ہی نہیں دے سکتا کہ وہ میری موت کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے الوہی کہ اللہ تعالیٰ اے میرے حبیب آپ کو آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا، کسی دشمن کو یہ طاقت اور توفیق نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی وفات کا سبب بن سکے۔ فرمایا ما کان اللہ لیسلطک علی ذالک، اللہ تعالیٰ تمہیں مسلط نہیں کر سکتا اس بات پر کہ تم مجھے زہر کھلاؤ اور میری موت واقع ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ الا نقتلھا، الا نقتلھا، یا رسول اللہ الا نقتلھا، بار بار پوچھ، آقا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ کیا اسے قتل نہ کر دیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو فرمایا لا، قتل نہیں کر سکتے۔
یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو گویا یہودیہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے زہر آلود گوشت کھلا رہی ہے اور اظہار کر رہی ہے کہ میرا ارادہ آپ کے قتل کا تھا، اس کے اقرار کے باوجود آقا علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، چھوڑ دی. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، کتاب الجہاد میں، باب من اللہ کا سیفہ بالشجر فی السفر، اور صحیح مسلم کتاب الفضائل، باب التوکل علی اللہ تعالی و عصمت اللہ تعالی لہ من الناس، اس باب میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشہور واقعہ ہے جو آپ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے اور سنتے چلے آئے. آقا علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں، سفر جہاد پر، راستے میں پڑاؤ کیا ہے، ایک درخت کے نیچے آقا علیہ السلام لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام فرمایا. الگ الگ جہاں جہاں درخت تھے ان درختوں کے نیچے سارے صحابہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے. آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دی. صحابہ کرام لیٹ گئے، سب کو نیند آ گئی. اتنے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، آواز دی. صحابہ کرام فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم دوڑے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی کھڑا ہے آقا علیہ السلام کے سامنے، اور آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. اس نے میری تلوار ہاتھ میں لے لی اور تلوار ہاتھ میں لے کر میرے سر کے اوپر تلوار کی اور مجھے مارنے کے لیے ارادے سے تیار تھا. میری آنکھ کھل گئی اور مجھے کہتا ہے، من یمنعک منی، آپ کو آج اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ کھل گئی ہے، وہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، بس حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے سوچا کہ ایک ہی ضرب سے معاذ اللہ میں گردن اڑا دوں گا. پوچھا، من یمنعک منی، آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ فقلت اللہ 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 ثلاثا، میں نے 3 بار کہا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. یہ ساری بات صحابہ کرام کو بتا دی اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، سختی نہیں کی. وہ جلس، اور آقا علیہ السلام پھر بیٹھ گئے، تعرض نہیں فرمایا. یہ آپ کی رحمت تھی، شفقت تھی. عین اس لمحے جو آپ کے قتل اور شہادت کے در پہ ہے، اس لمحے بھی آقا علیہ السلام عفو و درگزر اور رحمت و شفقت کا پیکر بنے رہتے. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خوارج کی وہ معروف حدیث ہے جس میں ذوالخویسرہ، عبداللہ اس شخص کا نام تھا، ذوالخویسرہ التمیمی، جب آقا علیہ السلام غزوہ حنین سے پلٹے اور مال غنیمت تھا اس کو تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص اٹھا جس کا نام عبداللہ ذوالخویسرہ تھا، قبیلہ بنو تمیم سے، التمیمی. فقال یا محمد اعدل. Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें. लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से. बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग. हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज. प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर. खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए. रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर. मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई. रहिए इस रमजान हमारे साथ. अक्से रसोई पीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर. रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास. इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम. रमजान के शब रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू,
तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान, तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वैलक वमन यादिल इज़ा लम अकुन आदिल, अगर मैं अदल नहीं करता तो कायनात में बताओ और कौन होगा अदल करने वाला। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने जब कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू मेरी अमानत पे शक करता है, हालांकि मैं आसमानों के रब अल्लाह के राजों का अमीन हूं, वो सुबह शाम अपने राज भेजता है मुझे। खैर, जब वो बात कह के चल पड़ा तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार उठा ली और अर्ज किया दानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़्तुल हाज़ल मुनाफ़िक़, आका मुझे इजाज़त दीजिए मैं इस मुनाफिक को कत्ल कर दूं। और एक रिवायत में हदीस में आता है, ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी में सही मुस्लिम में तो है ही, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, और मैंने 60 अहादीस इस मौजू पर खवारिज के बाब में जमा की हैं अपनी एक किताब में जो सिर्फ खवारिज के ऊपर अहादीस को जमा किया गया। उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसकी तरफ इशारा करके कि देख लो इसे, इसकी पुश्त से इसके पैरोकार, इसकी नस्ल, इसके राह पर चलने वाले, इसकी एक नस्ल निकलेगी, और वो नस्ल इन्ना हाज़ा व अस्हाबहु यक़रऊन अल-कुरान, कुरान बड़ी कसरत से पढ़ेंगे, ला यजाविज़ु हनाजिरहुम, मगर उनका कुरान उनके हलक से बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरी हदीस में मुत्तफ़क़ अलैह फरमाया वो इतनी कसरत से नमाजें पढ़ेंगे, फ़इन्ना अहदकुम यहक़िरु सलातहु मा सलातिहिम, कि तुम में से कोई शख्स भी बड़ी नमाज पढ़ने वाला उनकी नमाजों की कसरत के सामने अपनी नमाजों को हकीर जानेगा। इतने रोज़े रखेंगे कि तुम अपने रोज़ों को हकीर जानोगे, इतने अमाल करेंगे ज़ाहिर में कि तुम अपने अमाल को हकीर जानोगे, इतनी कुरान की तिलावत करेंगे कि उनके ये सारा कुछ बयान करके आकर सलाम ने फरमाया यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहम मिनर रमिया, मगर इन सारे अमाल ज़ाहिरा के बावजूद वो दीन से और ईमान से इस तरह खारिज हो जाएंगे जिस तरह तीर तेजी से अपने शिकार से खारिज हो जाता है। ये सारी बात फरमा दी, मगर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए उमर, इजाज़त नहीं है ऐसे कत्ल करने की, माअज़ल्लाह अन यतहद्दसन नास अन्नी अक़्तुलु असहाबी, लोग कहेंगे अपने लोगों को कत्ल करने लग गए, कत्ल की इजाज़त। दूसरी हदीस में सैयदना फारूक आज़म ने कहा दानी या रसूलल्लाह फ़अक़्तुला हाज़ल मुनाफ़िक़ अल ख़बीस, मैं ख़बीस मुनाफिक को कत्ल कर दूँ, इजाज़त दें। फरमाया नहीं, इजाज़त नहीं। फिर हदीस में आता है हज़रत खालिद बिन वलीद ने तलवार उठा ली, इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह इजाज़त दें मैं इस बेईमान को कत्ल कर दूँ। फरमाया कत्ल करने की इजाज़त नहीं। जो शख्स बराह रास्त गुस्ताखी कर रहा है, तनकीद कर रहा है आपकी ज़ात अक़दस पर, आपकी अमानत और दयानत और अदालत पर एतराज़ कर रहा है, अकीदा दुरुस्त नहीं है, मुनाफिक है, गुस्ताखी और बेअदबी की बुनियाद रखने वाला है, आका अलैहिस्सलाम के सामने उसको कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी, मगर ये बताया कि इस ख्याल के लोग इसकी नस्ल से, इसकी पुश्त से निकलेंगे। देखने में मुसलमान अमाल सालिया करने वाले, नमाजों में कसरत करने वाले, रोज़ों में कसरत करने वाले, तिलावत में कसरत करने वाले, कलमा हक बुलंद करने वाले होंगे ज़ाहिरन, मगर दीन और ईमान से खारिज होंगे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको देख लो। सहाबा कहते हैं, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी रावी हैं, बेशुमार सहाबा ने हदीस रिवायत की है। उन्होंने कहा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको देखो, हमने देखा, फरमाया उसका सर मुड़ा हुआ था, उसकी पेशानी उभरी हुई थी, उस शख्स की आंखें अंदर को धंसी हुई थी, उसके गालों की हड्डियां ऊपर उभरी हुई थी, दाढ़ी उसकी बहुत घनी थी, भारी और घनी थी, और पिंडली से उसने अपनी चादर तहबंद ऊपर उठाया हुआ था, आधी पिंडली तक ऊपर नंगा किया हुआ था पिंडली को। ये एहतमाम था ज़ाहिरी अहकाम शरीयत में, मगर उसके दिल में मोहब्बत रसूल न थी, अदब रसूल न थी, हयाए रसूल न था, अकीदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कामिल न था। इसकी वजह से उन्हें मुनाफिक और खबीस कहा गया। और आका अलैहिस्सलाम ने उसकी नस्ल से इस फिक्र और अकीदा और सोच के हामिल लोगों की एक पूरी लड़ी क़यामत तक पैदा होते रहने की तरफ इशारा फरमाया। होंगे, आएंगे, हर जमाने में आते रहेंगे, हत्ता कि मसीह दज्जाल की आमद तक वो ज़हूर पजीर होते रहेंगे मुख्तलिफ वक्तों में। सारी बातें की, निशानदेही की, उन्हें गुमराह कहा, दीन से खारिज कहा, ईमान से खारिज कहा, सब कुछ कहा, मगर जब कत्ल की बारी आई
اجازت مانگی صحابہ کرام نے، آقا السلام نے قتل نہیں کرنے دی. لوگ کہیں گے اپنے کلمہ گو ہیں، اپنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا ظرف ہے، یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی نرمی ہے، یہ آپ کی ملاطفت ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے. آپ فرماتے ہیں وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام کے بعض غزوات میں ایک عورت جو کافر تھی، ایک عورت مقتول پائی گئی، دوران جہاد قتل ہو گئی ایک عورت، اس کی لاش ملی. آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قتل النساء والصبیان. اسی وقت میدان جنگ میں آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، خبردار میرا حکم سن لو، میدان جنگ میں کافر عورتیں بھی ہوں اور کافر بچے بھی ہوں، انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں، اسلام میں ممنوع ہے، حرام کر دیا. حالت جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، ایسا حملہ کرنا جس میں عورتیں اور بچے ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، اسلام نے اور آقا علیہ پیغمبر اسلام نے اسے منع کیا ہے، حرام قرار دیا، نہیں وارد کی ہے. چہ جائے کہ عام معصوم لوگ، بے گناہ لوگ، روزمرہ کی زندگی اور معمولات میں مصروف لوگ، ان پر کوئی شخص اس طرح کا حملہ کرے، سوئسائیڈل بومبنگ کرے یا اٹیک کرے کہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور بیمار ہر کوئی مارا جائے، تو اندازہ کریں یہ ایکٹ کتنا اسلام کے خلاف ہوگا. جبکہ میدان جنگ میں دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کو آقا علیہ السلام نے حرام کر دیا، منع فرما دیا. یہ حدیث متفق علیہ بھی ہے، اور یہ حدیث حضرت کعب بن مالک سے بھی روایت کی گئی ہے. ابن ابی الحقیق، ان کو جب بھیجا گیا تو آقا علیہ السلام نے ان کو خصوصی ہدایت کی اس غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، نہا عن قتل النساء والولدان، کہ یاد رکھ لینا یہ تمام فوجیوں کو بتانا ممنوع ہے، دوران جنگ کافروں کی عورتوں اور کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا. امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں، امام ابو داود الطیالسی نے اپنے مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، اور اس طرح امام اسحاق نے، امام سعید بن منصور نے، امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے اپنے مسانید میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا. پھر ایک اور حدیث آتی ہے جسے حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کئی غزوات میں حصہ لیا اور فتوحات ہوئی. فرماتے ہیں فتناول بعض الناس قتل الولدان، بعض جنگوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، یعنی صحابہ کرام کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے بچوں کو قتل کر دیا. ابھی ان تک حکم نہیں پہنچا تھا، احکام معلوم نہ تھے. فبالغ ذلك النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کا حال کیا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا کہ جو اس جنگ کے دوران بچوں کو قتل کرنے سے باز نہیں آئے، جنہوں نے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا. ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح یکم رمضان سے روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے. میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا، میں خونِ دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں، اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم
वतन है हिंदुस्तान हमारा। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ATV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इस पर एक सहाबी ने, एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्नमा हुम अबनाउल मुशरिकीन, या रसूल अल्लाह जिनको मारा गया ये बच्चे मुसलमान नहीं थे, काफरों और मुशरिकों के बच्चे थे। फ़क़ाल अला इन्न खियारकुम अबनाउल मुशरिकीन, सुन लो तुमसे वो भी बेहतर हैं, इसलिए कि वो मासूम हैं, वो मुकल्लफ नहीं है, अपने कौल अकीदा और अमल के जिम्मेदार नहीं है, जवाबदेह नहीं है, इस उम्र में है, मुशरिकीन के बच्चे होकर भी तुम्हारे ख्यार तुमसे बेहतर है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला ला तुक्तलु ज़ुर्रिय्या, अला ला तुक्तलु ज़ुर्रिय्या, अला ला तुक्तलु ज़ुर्रिय्या, कुल्लु निस्मतिन तुलदु अलल फित्रा, हर शख्स फितरत इस्लाम पर, फितरत सलीमा पर पैदा होता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है, खबरदार किसी बच्चे को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है, खबरदार किसी बच्चे को कत्ल ना किया जाए। इस हदीस को भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया और इमाम दारमी ने रिवायत किया और इमाम इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया अपने मुसनद में, इमाम दारमी ने अपने मुसनद या सुनन में, इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ में, इमाम नसाई ने अपनी सुनन में और इब्न हिब्बान और ने अपनी सही में और अल हाकिम ने मुस्तदरक में हदीस सही के सनद सही के साथ रिवायत की। इसी तरह हज़रत रबाह बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे मरवी है, कहते हैं कि कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ग़ज़ातिन, हम एक ग़ज़वा में आका अलैहिस्सलाम के साथ थे और खालिद बिन वलीद आगे थे, जंग लड़ने वाले। इससे इज़ा इमरातुन मक़तूलतुन अला तरीक़, रास्ते में देखा एक औरत मरी पड़ी है, कत्ल कर दी गई थी उसी काफिला जिहाद में, ग़ज़वा के दौरान। रास्ते में एक औरत की लाश देखी गई कि वो आगे कत्ल हुई पड़ी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये खबर पहुंची, फ़क़ाल हा मा कानत हाज़िही तुक़ातिल, हाय अफसोस, हाय अफसोस, ये औरत तो किसी से जंग नहीं लड़ रही थी। आका ने फरमाया हाय अफसोस, ये औरत तो किसी से क़िताल नहीं कर रही थी, हाय अफसोस, ये औरत तो किसी पर तलवार नहीं चला रही थी, इसको क्यों कत्ल कर दिया गया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तक़्तुलू ज़ुर्रियतन वला असीफ़ा, आज के बाद किसी बच्चे को, बच्ची को, किसी औरत को, ज़ईफ़ा को कत्ल न किया जाए। इमाम अबू दाऊद ने सुनन में और इमाम नसाई ने अपनी सुनन में और इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में, सियासित्ता की तो सुनन सलासा में इमाम तहावी ने और इमाम तबरानी ने और इमाम बेहकी ने और इब्न हिब्बान ने अपनी सही में रिवायत किया और ये हदीस भी सही सनद के साथ है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल, कुफार हो, मुशरिकीन हो, न सिर्फ ये कि कत्ल नहीं करना, उमूमी शफ़क़त और रहमत का हमेशा आईनादार रहा। हदीस पाक में आता है और ये हदीस जो अब मैं कोट कर रहा हूँ